إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. 27 غزوات ہیں. غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی شرکت فرمائی ہے، وہ تقریباً 27 کی تعداد ہے. اور آپ 27 کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں، سیرت کے اندر سیرت کی کتابوں سے آپ غزوات کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کوئی ایک غزوہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر مال لوٹنے کی خاطر گئے، بلکہ سارے غزوات کا جو مقصد تھا وہ اعلیٰ کلمت اللہ تھا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا نام بلند ہو. اور غزوہ بدر بھی حق اور باطل کا بہت بڑا یہ مارکہ ہے، اور یہ بہت بڑا غزوہ ہے، اور مسلمانوں کی اور کافروں کے درمیان بہت بڑی فتح ہے کہ ایک طرف 1000 کا لشکر ہے اور ایک طرف 313 کی تعداد ہے، اور 313 بغیر کسی ساز و سامان کے، اور 1000 کا لشکر فل اس دور کی ٹیکنالوجی سے لدا ہوا ہے. ان کے پاس جنگی سامان بھی ہے، ناچنے والی مادیاں لونڈیاں بھی رکھی ہوئی ہیں ساتھ، اس کے علاوہ شراب بھی ہے، کھانے کے لیے گوشت بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن یہ نہتے مسلمان جن کے پاس ایک سواری ہے، 70 اونٹ ہیں صرف، اور ان کے اوپر تین سوار ہو رہے ہیں، وہ بھی باری باری. تو اس کے اندر اللہ رب العزت کی مدد تھی، اللہ کی نصرت تھی، تو اللہ نے مسلمانوں کو کفار پر فتح عطا فرمائی. جنگ بدر کا پس منظر یہ ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کا تجارت کا قافلہ لے کر روانہ ہوئے ملک شام. قریش کا سامان تجارت لے کر ابو سفیان جب شام سے لوٹے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خبر پہنچی. ایک لشکر پورا قریش کے ساز و سامان سے لدا ہوا ابو سفیان کے نگرانی میں شام سے واپس مکہ کی طرف جا رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، هذه عیر قریش فیہا اموالہم فاخرجوا الیہا، یہ قریش کا قافلہ ہے جس کے اندر بڑا مال ہے، تو تم نکلو اس کی طرف، لعل اللہ ینفلکموہا، شاہد کہ اللہ تمہیں غنیمت دے اس سے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ترغیب کا واعظ کا اثر ہوا، صحابہ اس میں سے تیار ہو گئے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ہم نے وہاں جا کر جنگ کرنی ہے، وہ تو صرف مال غنیمت کے لیے نکل رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے قریش کی جو ہے قافلہ اس کا جو ہے سامنا کرنا ہے، جانا ہے. تو ان میں سے کچھ رہ گئے. ابو سفیان گاہے بگاہے خبریں لیتا رہا رستے میں. تو ایک جگہ جب اس کو خبر پہنچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیوانوں پروانوں کا لشکر لے کر آپ کے تعاقب کے لیے، آپ سے مقابلے کے لیے نکل پڑے ہیں، تو انہوں نے زمزم بن عمرو الغفاری کو مکہ روانہ کیا اور کہا کہ جا کر مکے والوں سے کہو کہ اے قریش آؤ اور اپنے سامان کی حفاظت کرو، محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ اس قافلے کے لیے نکل چکے ہیں. تو زمزم کے مکہ پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پر عتکہ بنت عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا، اور خواب انہوں نے دیکھا کہ ایک سوار آیا، اور وہ سوار آ کر جو ہے وہ وادی ابطح میں کھڑا ہوا، اور اس نے وہاں صدا لگائی کہ اے بے وفاؤں، اپنے بچھڑنے کی جگہ 3 دن کے اندر اندر جنگ کے لیے نکلو. پھر وہی شاہ سوار خانہ کعبہ میں نمودار ہوا، وہاں آ کر کہتا ہے کہ اے غداروں، اپنے بچھڑنے کی جگہ 3 دن کے اندر اندر نکلو، جنگ کے لیے چلو. پھر انہوں نے دیکھا کہ وہی سوار جو ہے وہ آتا ہے ابو قبیس پہاڑی پر، اور اپنے سواری اونٹ کا کان کاٹ دیتا ہے اور ناک چھیل دیتا ہے، کجاوا اس کا الٹا کر دیتا ہے، اور چیختا ہے، چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے قریش، اپنے بچھڑنے کی جگہ چلو. اور فرمایا کہ اس پہاڑی سے ایک پتھر نکلا، اور وہ پتھر ٹکڑے ہوا، اور مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ اس پتھر کے ٹکڑے اس گھر میں نہ پہنچے ہوں. بیدار ہوئیں تو آپ نے یہ خواب حضرت عباس کو سنایا. حضرت عباس نے فرمایا کہ اس خواب کو کسی سے بیان نہیں کرنا، یہ خواب تو بڑا اہم لگتا ہے. اور اپنے دوست ولید بن عتبہ بن ربیعہ کے پاس گئے، ان کو جا کر سنایا، انہوں نے اپنے دوستوں کو سنایا، ابو جہل کو تک بات پہنچ گئی. صبح حضرت عباس جب طواف کے لیے حرم پہنچے تو ابو جہل مجلس لگا کے بیٹھا ہوا تھا. ابو جہل نے حضرت عباس کو بلایا. ایک خواب سنایا گیا ہے عاتکہ کی طرف سے، تم میں عورتوں میں کب سے نبیہ ہو چکی ہے؟ تو انہوں نے بڑی باتیں سنائی. حضرت عباس نے کہا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے. واپس آ گئے. تو شام تک قریش کی کوئی ایسی عورت نہیں تھی کہ وہ حضرت عباس کے پاس نہ آئی ہو، اور انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ اس بدکار اور خبیث انسان پہلے مردوں کے بارے میں باتیں کرتا تھا، اب عورتوں کو اس نے سنانا شروع کر دی، ہم نے کوئی جواب کیوں نہ دیا.
تو 3 دن گزرے، حضرت عباس نے طے کیا کہ اب اگر ابو جہل مجھے کوئی بات کرتا ہے تو میں اس کو جواب دوں گا، میں اس کو سناؤں گا صلواتیں۔ حضرت عباس یہ طے کر کے نکلے تو ان کے کانوں میں زمزم بن عمر الغفاری کی جو ہے صدا، چیخنے چلانے کی آواز ٹکرائی اور کہا کہ اے قریش، ابو سفیان جو تمہارا مال تجارت لے کر شام سے آ رہا ہے، محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے تعاقب کے لیے نکل چکا ہے، اس سے بچاؤ کے لیے تم بھی نکلو۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ بالکل جو ہے خواب تو سچا ہو گیا۔ تو قریش تیار ہوئے، اپنا سامان تیار کیا۔ تو اتنے میں ان کو بنی بکر کے ساتھ جو جنگیں تھیں وہ یاد آ گئی۔ بنی بکر کے ساتھ بڑی قریش کی جنگیں تھیں، ہم اگر اب جاتے ہیں ادھر جنگ کے لیے، قافلے کے بچاؤ کے لیے، تو پیچھے بنو بکر ہماری عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیں گے۔ تو اتنے میں جو شیطان تھا، ابلیس ملعون، وہ سراقہ بن مالک کی صورت میں آیا اور آ کے کہتا ہے میں بنی بکر کی طرف سے تمہاری حفاظت کی ضمانت دیتا ہوں، تم جاؤ، تمہارے پیچھے کچھ نہیں ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے ادھر رمضان المبارک کی چند راتیں گزاری۔ ایک روایت میں آتا ہے 9 رمضان المبارک کو روانہ ہوئے، اور حضور علیہ السلام نے جو ہے عبداللہ بن ابی مکتوم کو نمازوں کے لیے مدینہ میں مقرر کیا۔ روحہ کے مقام پر پہنچ کر ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا عامل بنا کر واپس بھیج دی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا ہے سفید رنگ کا، اور ادھر حضرت علی شیر خدا حیدر قرار کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے، اور ایک انصاری صحابی کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، اور اس لشکر میں 70 اونٹ ہیں، اور ہر اونٹ کے اوپر 3 سوار ہو رہے ہیں باری باری کے اندر۔ حضور علیہ السلام ایک اونٹ پر سوار ہیں، اسی پر حضرت علی سوار ہیں، اسی پر مرتد رضی اللہ تعالی عنہ بھی سوار ہیں، جو باری باری سوار ہو رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام مدینے کی پہاڑوں کو کراس کرتے ہوئے مقام صفرا پر پہنچے۔ مقام صفرا کو کراس کرتے ہوئے آقا کریم زفران وادی میں پہنچے۔ زفران وادی میں پہنچ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کی رائے لینا معلوم کی کہ بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے۔ خبریں پہنچ رہی تھی کہ قریش ادھر سے ساز و سامان کے ساتھ نکل چکے ہیں جنگ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ سے رائے لینی چاہیے کہ بتاؤ ہم تو تعاقب کے لیے نکلے تھے قافلے کے ساز و سامان کا، لیکن اب وہ جنگ کے لیے آ رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے جو جانشین ہیں، آقا کریم سے جن کو حضور علیہ السلام سے بے پناہ محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ جب انتقال کا وقت ہوا تو پوچھا آج کون سا دن ہے، کہا کہ آج پیر کا دن ہے، یوم الاثنین۔ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو کہہ رہے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس دن میرا انتقال ہو جائے جس دن آقا کریم دنیا سے تشریف لے کر گئے۔ ساری زندگی اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، موت کے وقت بھی وہ دن پسند کر رہے ہیں جس دن میں حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم یہ نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ جاؤ اور آپ کا رب جائیں جنگ کریں، ہم یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، بلکہ یا رسول اللہ ہماری جان مال سب کچھ قربان، آپ حکم کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں جنگ کے لیے۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو بہت زیادہ دعائیں دی، اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اشیروا علی ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے۔ تو سعد بن معاذ انصار کے جو سردار تھے، عرض کی یا رسول اللہ لگتا ہے آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ حضور نے فرمایا اجل بالکل، میں آپ لوگوں کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے بعد دوسرا خدا کوئی نہیں، ہم نے اپنے بتوں کی نفی کر دی، اور اس کے بعد ہم نے گواہی دی کہ آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں، آپ ہمارے آخری نبی ہیں۔ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے آپ سے وہاں بات کی تھی، عقبہ کی گھاٹی میں بیعت کرتے وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم ہر اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس چیز سے ہم اپنے بیوی اور بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر کوئی اچانک دشمن ہمارے شہر پر حملہ کرتا ہے تو ہم ان سے لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے۔ تو ہماری بات جو تھی وہ شہر کے اندر تھی، اب ہم یہ نہیں کہیں گے اب ہم نکل آئے ہیں، اب آپ اگر ہمیں سمندروں کے اندر کود جانے کا بھی حکم دے تو ہم سمندر کے اندر بھی داخل ہو جائیں گے۔ یہ ایک عشق کے مصطفیٰ، یہ ایک دیوانہ، یہ ایک پروانے کا آقا کریم علیہ السلام کو جواب ہے، اور دشمن کے خلاف جنگ کریں گے۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر حضور علیہ السلام بڑے خوش ہوئے۔ جب سعد بن معاذ کی تقریر کے بعد حضور خوش ہوئے تو حضور نے فرمایا سیروا وابشروا فإن اللہ وعدنی، کہ چلو اور تمہیں خوشخبری ہے، بے شک اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا احدی الطائفتین، کہ 2 گروہوں میں سے ایک ضرور ملے گا۔ واللہ لکأنی الآن انظر مصارع القوم، اللہ کی قسم میں ان کے مرنے کی جگہ جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔
تو حضور علیہ السلام وہاں سے جو ہے لشکر کو چلنے کا حکم دیا، مقام زفران سے نکلے اور بدر کے قریب ایک چشمہ تھا، وہاں جا کر پڑاؤ ڈالا۔ جب اس چشمے پر پڑاؤ ڈالا تو وہاں پر ان سے پہلے ہی 2 غلام آئے، ایک بنی حجاج کا غلام تھا، اس کا نام تھا اسلم، اور ایک سعید بن عاص کا غلام تھا، اس کا نام تھا ابو یسار۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 صحابہ اور وہاں چشمے سے پانی بھرنے گئے، ان کو دیکھا، پکڑ کر واپس لائے، اور آقا کریم نماز پڑھ رہے تھے تو لوگوں نے، صحابہ نے ان کو مار پیٹ کر ان سے معلومات لینے کی کوشش کی، کون ہو تم، کہ تم جو ہے قریش کے غلام ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم قریش کے غلام نہیں ہیں۔ جب زیادہ مار پڑی تو انہوں نے جو ہے ڈر کی وجہ سے کہہ دیا ہم ہاں قریش کے غلام ہیں۔ حضور نماز سلام پھیرا اور آقا کریم نے فرمایا جب انہوں نے سچ بولا تم نے انہیں مارا، اور جب انہوں نے جھوٹ بولا تم نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو پھر حضور نے ان سے پوچھا کہ کمل قوم کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم۔ پھر حضور نے پوچھا کم ینحرون کل یوم، ہر روز کتنے اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا 9، کبھی 10 اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کی تعداد 900 سے لے کر 1000 تک ہے۔ تو ادھر ابو سفیان نے پھر خط لکھا اپنی قوم کو اور کہا کہ جس مقصد کے لیے تم آئے تھے، اپنے قافلے، اپنے ساز و سامان کو محمد اور ان کے ساتھیوں سے بچانے کے لیے، وہ بچ چکا ہے، اب آپ لوگ واپس آ جائیں۔ لیکن ابو جہل اور وہ لوگ جن کے سر پر موت سوار تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بدر میں جائیں گے۔ بدر میلہ لگتا تھا ہر سال، ہمارے پاس شراب بھی ہے، گوشت بھی ہے، ناچنے والیاں بھی ہیں، ہم وہاں جائیں گے، خوب ہلہ گلہ کریں گے، ناچ گانا ہوگا، شراب پئیں گے اور اس کے بعد کھائیں گے پیئیں گے تاکہ ان پر ہمارا روب پڑ جائے گا۔ تو ان میں سے اخنس کھڑا ہوا، اخنس ابن شریق، اور اس نے کہا کہ جس مقصد کے لیے ہم آ رہے تھے سامان کی حفاظت کے لیے، وہ سامان پار ہو چکا ہے، وہ سامان ہے گھاٹی پار کر چکا ہے، تو اب ہم واپس جاتے ہیں۔ تو اخنس بن شریق کے اعلان کے بعد بنی زہرہ جتنے بھی لوگ تھے سارے کھڑے ہو گئے اور وہ سارے ان کے ساتھ واپس چلے۔ تو حضور علیہ السلام بدر کے مقام میں پہنچے اور وہاں جا کر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے ایک سائبان بناتے، ایک چھت بناتے ہیں اور سواریاں آپ کے ساتھ کھڑی کر دیں گے، اگر جنگ کرتے ہیں ہمیں شکست ہوتی ہے، آپ اس ساز و سامان کے ساتھ، ہم ایسے اپنے شاہ سوار پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں جو ہم سے زیادہ محبت کرتے، ہم سے زیادہ آپ سے عشق کرتے ہیں، ہم سے زیادہ آپ کے وہ دیوانے ہیں، تو آپ ان کے پاس پہنچ جائے۔ تو حضور علیہ السلام کے لیے صاحبان جو ہے وہ تیار کیا گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے وہاں دعائیں شروع کی اور آپ نے فرمایا اللہم ہذہ قریش قد اقبلت بخیلائہا وفخرہا، اے اللہ یہ قریش کی جماعت ہے اور یہ اپنے پورے غرور، تکبر، فخر کے اندر اتراتے ہوئے آ چکے ہیں مقابلے کے لیے، اور یہ کون ہے؟ تحادوک، آپ کو بھی جھٹلاتے ہیں، وَتُكَذِّبُ رَسُولَكَ، اور آپ کے رسول کی بھی تکذیب کرتے ہیں۔ اللہم فنصرک الذی وعدتنی، اے اللہ وہ مدد نصرت جس کا آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ اللہم احنہم الغدات، اے اللہ صبح ان سب کو ہلاک کر دینا۔ تو ادھر انہوں نے عمیر بن وہب الجحمی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر محمد کے قافلے کی جو ہے تعداد معلوم کر کے آؤ۔ تو وہ آیا، اس نے قافلے کا چکر لگایا باہر سے، تو آ کر بتایا کہ کوئی لگ بھگ 300 کے قریب ہے۔ پھر اس نے اپنی سواری کو جڑایا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مسلمانوں نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور قافلہ، کوئی اور لشکر پیچھے چھپایا ہو، جب آپ ہمیں شکست ہوتی دیکھیں آپ نے حملہ کر دینا ہے، تو دور تک سواری لے کر گئے، لیکن انہیں وہاں کچھ نظر نہ آیا، آ کے اپنے قافلے والوں کو بتایا۔ حضور علیہ السلام نے صف بندی کروائی کہ صفیں درست کر لو، اور صف درست کرواتے ہوئے ایک صحابی ہیں سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تھوڑا سا پیٹ بڑا تھا، حضور سے ان کے پیٹ کے ساتھ چھڑی لگائی جو ان کو چوبی، تکلیف ہوئی، آپ نے فرمایا سواد پیچھے ہو جاؤ۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ آپ نے فرمایا استوا یا سواد، اے سواد صف سیدھی کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے بدلہ دو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا استقدی، آؤ، اپنے شکم مبارک سے کپڑا ہٹایا، پیٹ سے کپڑا ہٹا کر فرمایا آؤ سواد بدلہ لے لو۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آگے آقا کریم کے جسم کے ساتھ لپٹ گئے اور آپ علیہ السلام کے پیٹ مبارک کو چومنا شروع کر دیا۔ حضور نے پوچھا حملک علی ھذا یا سواد، اے سواد تمہیں کس چیز نے ابھارا یہ کرنے پر؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا اس جنگ میں اگر شہید ہوتا ہوں یا بچتا ہوں، اگر تو شہادت میرے نصیب میں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرے آخری جو جسم ہے ٹچ ہو تو یا رسول اللہ آپ کے ساتھ، آپ کے جسم کے ساتھ میرا جسم لگ جائے۔ پھر آپ علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں اللہم ان تہلک هذه العصابۃ اليوم لا تعبد، اے اللہ یہ مختصر جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔
پھر جنگ شروع ہوئی اور جنگ کے اندر جو ہے 70 مشرکین مارے گئے. تو 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو یہ ایسا غزوہ گمسان کی جنگ ہوئی کہ اللہ نے فرشتوں کو مدد کے لیے اتارا اور فرمایا فرشتے بھی بھیج رہا ہوں، اگر ضرورت پڑی تو میں خود بھی میدان میں اتر آؤں گا. اللہ فرما رہے. اور ایسی جنگ ہوئی کہ اللہ نے کفار جو اسلحے سے لیس تھے سب کو جو ہے شکست دی اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. آج بھی جہاں مسلمان ذلیل ہیں، آج بھی جہاں مسلمان رسوا ہیں، آج بھی جہاں مسلمان پستی کا شکار ہیں، آج بھی جہاں مسلمان جو ہے وہ ذلتوں کے اندر غرق ہوتے چلے جا رہے ہیں، عروج کیسے ملے گا، عزت کیسے ملے گی، زوال سے کیسے نکلیں گے، مشکلات کے بھمر میں پھن سے مسلمان کیسے نکل سکتے ہیں؟ قرآن کے ذریعے اور تلوار کے ذریعے. مسلمانوں کی تعداد 313 کے قریب تھی اور مسلمانوں کے پاس جو ساز و سامان تھا 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے. اور سب سے پہلے جو اس جنگ سے لڑا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام حضرت بہجہ تھا اور یہی پھر شہید بھی ہوئے. اور مسلمانوں کے شہداء کی تعداد 14 تھی، ان میں سے 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار تھے. اور کفار جو ساز و سامان کے ساتھ لیس تھے، ہر سپاہی پوری طرح مسلح تھا، ہر سپاہی پوری طرح اپنے ساز و سامان سے لیس تھا. 100 گھوڑے تھے اور ہر گھوڑے کے اوپر جو شاہ سوار تھا، ہر شاہ سوار نے زرہ پہنی ہوئی تھی. پھر پیدل سپاہیوں کے لیے زرہ الگ تھی. اور مشرکین کے جو مقتولین ہیں ان کی تعداد 70 ہے، جو 70 لوگ واصل جہنم ہوئے اور اسی طرح 70 کے قریب گرفتار بھی ہوئے. تو اس جنگ سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم فاتح بنیں، ہم اگر چاہتے ہیں ہمیں عزتیں ملیں، ہم اگر چاہتے ہیں دنیا پر حکمرانی کریں، تو ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو تھامنا پڑے گا، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا. تو آپ اپنے بچوں کو یہ داستانیں سنائیں، بچوں کے اندر جذبہ ایمانی بڑھائیں، بچوں کے اندر جذبہ جہاد پیدا کریں. تو اس کے لیے آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کو بیان کریں، ان کو بتائیں غزوہ بدر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی، مسلمانوں کے پاس ساز و سامان کتنا تھا، مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلا لڑنے والا کون تھا، مسلمان شہداء کی تعداد کتنی ہوئی، کتنے ان میں سے مہاجرین تھے، کتنے انصار تھے. پھر کفار کے پاس کتنا ساز و سامان تھا، کتنے ان کے پاس گھوڑے تھے، کتنے ان کی پیدل سپاہی تھے، اور پھر کفار مشرکین کتنے قتل ہوئے اور کتنے گرفتار ہوئے. تو یہ بچوں کو بتائیں گے تو بچوں کے اندر ولولہ جذبہ ایمانی جہادی پیدا ہوگا. تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.